बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका मंडे मॉर्निंग हैप्पी, पॉजिटिव और ब्राइट गुजर रहा होगा। वैसे तो आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक के बाद बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल चले गए हैं, तो वो एक ज़रा सा एक्साइटिंग मोमेंट है पेरेंट्स के लिए कि शायद थोड़ा सा एटलीस्ट माओं को घर में सुकून करने का मौका मिलेगा। सो आज आपसे मैं बात करना चाहूँगी अपने ऊपर फ़ख्र करने की, अपने आप को पसंद करने की। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ बड़े अरसे से कि हम लोग हमेशा दूसरों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। जैसे कि मेरे लिए अगर मैं रोल मॉडल देखूँ तो मेरी खाला रेहाना सहगल एक रोल मॉडल हैं, चुनियाला जिनको मैं कहती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने सारे पैशंस वगैरह को बड़े खूबसूरती से परसू भी किया और फिर उन चीज़ों को, अपने सारे फ़राइज़ को बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में जो है उनको मुकम्मल भी किया या उन फ़राइज़ को पूरा भी किया। सो वो मेरे लिए रोल मॉडल तो हैं, लेकिन क्या मैं अपनी ज़ात के लिए एक रोल मॉडल हूँ? ये एक बड़ा मेजर सवाल है। जब हम बात करते हैं प्राउड होने की, अपनी प्राउड से मुराद ये नहीं कि हमें गुरूर करना चाहिए, घमंड करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने आप से तो हमें खुश होना चाहिए। आजकल की दुनिया में हम दूसरों से तो बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। हर वक्त हम अपनी तनकीद करते हैं, शीशे में देखते हैं तो अपना, जिसको पंजाबी में बूथा कहते हैं, हमें अपना बूथा नहीं पसंद आता। शक्ल में ये मसला है, बालों में ये प्रॉब्लम है, हाथों में ये प्रॉब्लम है। पर्सनैलिटी की बात करें तो हमें हमेशा दूसरों की पर्सनैलिटी अपने से ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने आप को दाद देना, अब ये अगेन गुरूर और घमंड की बात नहीं हो रही, लेकिन कम से कम ये एक्नॉलेज तो करें कि आपकी ज़ात जो है वो अच्छी है, वो पॉजिटिव काम करती है। व्यूअर्स, छोटी सी बात है, हमेशा प्रोग्राम में ये बात मैं कहती भी आई हूँ, कहती भी रहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और क्यों हमारी सेहत क्या के ख्याल रखेगा। उसी तरह अगर हम अपनी ज़ात से खुश नहीं हैं, अगर हमें अपना आप नहीं पसंद, तो दूसरे क्यों पसंद करेंगे? दूसरे क्यों हमसे इम्प्रेस होंगे? सो ज़िंदगी में रोल मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े लाइफ में नेशनल फिगर्स की बात करें तो अगर मैं बात करूं मदर टेरेसा की, एक बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी जिनसे मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरिल स्ट्रीप जो हॉलीवुड की एक आर्टिस्ट है, शी इज़ ब्रिलियंट। जेन फॉन्डा हो गई, अगेन ब्रिलियंट वुमन। इन लोगों से मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ काम के मामले में। अगर फलाई काम की बात करें तो लाइक आई सेड के मदर टेरेसा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर आप लीडर्स की बात करें तो फातिमा जिन्ना साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ये मेरे लिए बड़े इंप्रेसिव फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ात के लिए इंप्रेसिव नहीं हूँ और अगर इन लोगों की पर्सनालिटीज़ और चीज़ों को देख के मैं अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी को नहीं निखारती, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। सो अपनी ज़ात से खुश होना, अपने आप से भी इम्प्रेस्ड होना और अपने आप को इम्प्रूव करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जहाँ पे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं से निकल के हमने हम की बात करनी है, कि सिर्फ मैं आए से निकल के वी की तरफ जाना है, जहाँ पे हम सबके बारे में सोचें। लेकिन सबसे पहले घर की अगर फाउंडेशन की बात करें तो वो फाउंडेशन अपना आप है। आपके बच्चे नहीं, आपका शौहर नहीं, आपकी बीवी नहीं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, व्हाटएवर, ये लोग नहीं है आपकी फाउंडेशन। आप अपनी फाउंडेशन आप हैं। सो अपने आप से इम्प्रेस्ड होना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपका सफ़र सिर्फ आप जानते हैं। आप ज़िंदगी में किन अप्स एंड डाउन्स को फेस कर चुके हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड तक नहीं उन स्ट्रगल्स को उस तरह से जानता जिस तरह आप जानती हैं। अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी नहीं जानती कि आप किस चीज़ से कॉन्स्टेंटली गुजर रहे होते हैं, क्योंकि हर सोच, हर बात, हर चीज़ कोई नहीं जान सकता आपके अपने आप और ऑफकोर्स रब ताला के अलावा। सो आपने क्या सबक सीखे, आपने क्या बर्दाश्त किया, कैसे आपने अपने आप को बेहतर बनाया, ये सब वर्दी हैं और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल है कि कोई बच्चा अपनी पहली जॉब स्टार्ट करता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, और उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ काम को सीखता है, अपने सफ़र में गलतियाँ भी करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं।
اور فائنلی وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ ایک پرماننٹ امپلائی ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ایک بہترین امپلائی بنتا ہے. لوگ مشورہ لیتے ہیں کام میں جبکہ وہ کام آپ کو بڑا ایزی لگتا ہے. ایزی اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ ایک سفر سے گزر چکے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے. تو یہ ایک امپریس ہونے, اپنے آپ سے خوش ہونے والی چیز ہے. ہم زندگی کی روٹین میں, زندگی کی رٹ میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی ذات بھی اہمیت کے حامل ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی ویلیو اور امپورٹنس دینی ہے. ویورز, میں نے زندگی میں یہ چیز بہت لیٹ سیکھی ہے اور میں چاہوں گی کہ میری جو بہنیں, میرے بھائی, بچے, فیملی ممبرز, مائیں, جو بھی پروگرام اس وقت دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ذات سے خوش ہونا سیکھیں. کیونکہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ بی پراؤڈ آف یور سیلف ناٹ جسٹ فار ویئر یو آر بٹ فار ایوری تھنگ یو اوور کیم ٹو گیٹ ہیئر. اب میں اس کو اردو میں سمجھاتی ہوں. اپنی ذات پہ پراؤڈ ہونا سیکھیں, صرف اس لیے نہیں کہ آپ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں, بلکہ ان سب چیزوں کے معاملے میں بھی اپنے پہ فخر کریں کہ آپ نے کن کن مسائل کا سامنا کیا اور کن مشکلات کو فیس کر کے آپ اس سٹیج پہ پہنچے. سو آج بی پراؤڈ آف یور سیلف اور اپنی اچیومنٹس, اپنی لائف کے جو جرنی ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اب میں اپنے آپ کو بھی داد دوں گا یا دوں گی. اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. بھائی ویورز, آج پھر ملاقات ہو رہی ہے بڑی پیاری میری سہیلی سے جو آپ کی بھی بڑی فیوریٹ ہے ماشاءاللہ. ان کا کام دیکھ دیکھ کے آپ بھی بڑا امپریس ہوتے ہیں, چاہے آپ ان کی آن لائن پریزنس دیکھیں یا ہم پروگرامز میں ان کو دیکھیں. ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی پیاری لاڈلی شیف آمنہ الیاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو جان؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ تو آمنہ, آج کے ٹاپک کے بارے میں بتاؤ, کیونکہ آبویسلی آج آمناز کچن بھی ہوگا بریک کے بعد, اور کچن میں ہم کچھ بڑا سمپل بٹ بڑی مزے کی چیز بنانے جا رہے ہیں, تو اس کی طرف ہم آئیں گے. لیکن آج کے ٹاپک کے بارے میں کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں کہ میں اپنے اوپر بھی فخر کروں؟ بہت لیٹ سوچا ہے, لیکن سوچنا شروع کیا تو اس سے کافی فائدہ ہوا زندگی میں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم زندگی میں جن بھی چیزوں سے گزرتے ہیں, جن بھی چیلنجز سے گزرتے ہیں, تو وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ اپنی جرنی ہمیں خود پتہ ہے. میں نے کن کن چیزوں کو فیس کیا, وہ کتنے زیادہ بڑے چیلنجز تھے, ہرڈلز تھے لائف میں اچیومنٹس کرنے کے لیے, سکسیزفل ہونے کے لیے, وہ صرف میں جانتی ہوں ایٹ دی اینڈ. اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں, بلکہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی, یہ آپ چائنا میں بھی دیکھیں گے, بلکہ پاکستان میں دیکھیں گے, اکراس دا بارڈر دیکھیں گے, کہ لوگ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا گھروں کے, ہمیں ذرا نیوا رکھنے کے لیے یہ بات ہمیشہ اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ عاجزی انسان میں ہونی چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے. ویسٹ میں آپ زیادہ لوگوں میں میں دیکھتے ہیں, تو ہمارے گھروں میں, ہماری فیملیز میں یہ بات ہر وقت سمجھائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ اوور نہ ہو, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن تھوڑا بہت اپنے آپ سے امپریس ہونا اور اپنے آپ سے خوش ہونا اور اپنے اوپر فخر کرنا. اگزامپل ہے, آمنہ الیاس آج جو ہے وہ 20 سال پہلے نہیں تھی, اور اس وقت کی آمنہ اور آج کی آمنہ میں فرق ہے وقت کا, محنت کا, تکالیف کا, بہت سے ڈاؤنز اور کچھ اپس کا. تو وہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے ہمیں. نہیں بالکل, اور اس پہ اگر ہم پراؤڈ ان دیٹ سینس کہ اس چیز کے اوپر ہم یہ فیل کریں گے کہ یار ان سب سے گزر کے آئی ایم وٹ آئی ایم ٹوڈے, تو یہ ایک اچھی سینس میں ہم کریں, ناٹ لائک کہ ہم اس چیز پہ کوئی غرور یا وہ کریں. اس چیز کو واقعی دبانا چاہیے, وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بٹ ادر دین دیٹ خود کی ذات کے لیے کہ اگر ہم سیلف لو نہیں ہوگا, ہم لوگ خود کو پراؤڈ لے کے نہیں چلیں گے, دین ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, میں سمجھتی ہوں لائف میں. سیلف لو کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں اپنا خیال اور صحت کی بھی بات آتی ہے. بلکہ آج انٹرسٹنگلی انف پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے. تو ویورز, ورلڈ ہیلتھ ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے آج کی تھیم جو ہے وہ پورا سال ایک کیمپین چلے گی کہ مٹرنل اینڈ نیو بورن ہیلتھ, یعنی کہ جب خواتین حاملہ ہوتی ہیں, پریگننٹ ہوتی ہیں, اور جب نوزائیدہ بچہ, جب نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے, تو بچے اور ماں کی صحت. یہ انیشیٹو بیسکلی گورنمنٹ اور ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ جو بہت سی خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کو پریگننسی کے دوران, یا جب بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد نوزائیدہ بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں ویورز, تو بس استغفار, جو اوائڈیبل ہوتے ہیں, جو اگر آپ پراپر کیئر کریں ماں کی, جب اس کے کوکھ میں بچہ ہے اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت ماں کی صحت کا خیال کریں اور بچے کی صحت کا خیال کریں, تو بہت سے ایسی بیماریاں اور اس کے علاوہ موت کے معاملات سے آپ لوگوں کو سیو کر سکتے ہیں. آف کورس
موت کا وقت ڈیسائیڈڈ ہے, یہ برحق ہے, وہ سب اپنی جگہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے ویورز کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جان ہے تو جہان ہے. خواتین کے 2 بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی صحت ایسی خراب ہو جاتی ہے. میں نے اپنا خیال نہیں رکھا ویورز, میں کسی کے بارے میں کیا کہوں. میری اپنی پریگننسیز حسن اور نور کے دوران, حمزہ کیونکہ میری بڑی ینگ ایج پہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا, لیکن کیونکہ اب بچے بھی لیٹر ایج پہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیرنٹس بھی ذرا لیٹر سٹیج میں معاملات کی طرف جاتے ہیں کہ جی اب ہم تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں, تو اس کے ساتھ بھی کچھ میڈیکل کنڈیشنز آتی ہیں. سو آج ہم ورلڈ ہیلتھ ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے ہیلدی بگننگز ہوپ فل فیوچر کی تھیم پہ بھی ڈسکشن کریں گے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آمناز کچن کریں گے اور اس کے بعد ورلڈ ہیلتھ ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے گفتگو بھی کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے کچن میں. جی شیف آمنہ الیاس, ہم کیا بنا رہے ہیں آج؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں تندوری ماش دال. جی تندوری ماش دال بنائیں گے اور ہم گھر پہ آپ کو تندوری روٹی بنانا سکھا رہے ہیں. یہ ایک ہم مزے کا کام گھر پہ؟ جی گھر پہ وداؤٹ تندور. تندور کے بغیر کیسے بنائیں گے؟ تندور کے بغیر بنائیں گے ہم. سمپل جو ہمارے پاس گھروں میں عام پتیلیاں کھانے کے لیے یوز ہوتی ہیں اس میں بنانا بتائیں گے ہم. صحیح جی تو جو تندوری دال ماش ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے دال ہم نے آلریڈی بوائل کی ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس ہے. اور دوسری طرف آپ یہ جو انین ہے اس کو تھوڑا سا, اچھا میں نے نا 2-3 قسم کی دال ماش کھائی ہے. ایک تو وہ والی دال ماش ہوتی ہے جس میں آپ کیا ہے اس کا نام, جس کو آپ ڈالنے کے بعد پھر پانی ڈال کے ابالتے ہیں, لیکن وہ عجیب دلیا سا بن جاتی ہے. وہ جو ایک دال ماش کی بات ہوتی ہے نا کہ وہ کھڑی کھڑی ہوتی ہے, جیسے ہم وہ کہتے ہیں ڈھابا سٹائل, وہ جو ایک ہم لوگ کہ جو باہر ملتی ہے ہوٹل وغیرہ سے, اس میں آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے ہمیں بوائل کرنی ضروری ہے. اس میں بوائل کر کے آپ اس کو سیپریٹ کر لیں اور بوائل بھی اس طرح سے کریں گے کہ یہ گل بھی گئی ہو اور بالکل یہ نرم بھی نہ ہوئی ہو. یہ بھی ایک اس کا. یہاں پہ پیاز براؤن کیا ہے جی, اس کے بعد ہم نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے. ہاں جی, کیونکہ یہ ذرا دال میں اچھا لگتا ہے. اس کے اندر ہم جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ٹماٹر اس میں اچھے زیادہ سارے ڈالیں گے. ٹماٹر ہم نے تقریباً آدھا کلو کے قریب لے لیے ہیں. وہ ٹماٹر ہم نے ڈال رہے ہیں اس کے اندر. جب وہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے ہم نے اس میں جو سیزننگ ہے وہ ایڈ کرنی ہے. اچھا ابھی انگریڈینٹس بتا دو صرف یوز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دال ابلی ہوئی ہے آلریڈی اور یہ ہم نے اب جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے انینز میں. اب آپ اپنے انگریڈینٹس. جی اس میں نے 1/4 کپ لے لیا ہے گھی اور اس کے ساتھ لونگ لیے میں نے 5 سے 6 عدد ہیں. کالی مرچ 6 سے 8 عدد ہیں. ادرک لے لیا 1 انچ کا ٹکڑا, اس کو جولین کٹ کر لیا ہے. پیاز ہے 1 عدد. لہسن لیا ہے 1 کھانے کا چمچ. ہری مرچیں 2 سے 3 عدد ہیں. ٹماٹر 2 عدد ہیں. ہینگ لیا ہم نے 1/4 جو ٹی سپون ہے وہ. اور سرخ مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر ہم نے 1 ٹی سپون لے لیا ہے. اور نمک حسب ذائقہ ہے. دال ماش 250 گرام لی ہے. پانی 1 کپ ہے ہمارے پاس. ہرا دھنیا اور گرم مسالہ جو ہے یہ ہم اس میں اوپر سے ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ تڑکا جو ہم اس میں اینڈ پہ لگائیں گے, ویسے یہ آپشنل ہے بٹ بہتر ہے کہ آپ یہ لگا لیں. اس میں ہم تیل لیں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ. ثابت جو سرخ مرچ ہے وہ 5 سے 6 عدد نہیں ہے. زیرہ ہے آدھا ٹی سپون ہے. اور جو سرخ مرچ پاؤڈر ہے یہ 1/4 ٹی سپون ہے, یا اس کی جگہ پیپریکا بھی لے سکتے ہیں. ادرک جولین کٹ کی ہوئی ہے اور ہرا دھنیا ہے. اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو گارنش کریں گے. بالکل یہ سمپل سے انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے پاس گھروں میں اویلیبل ہوتے ہی ہیں. صرف میتھڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے پاس بالکل وہ ایک جو ریسٹورنٹ سٹائل جو ایک ڈھابا سٹائل آتا ہے اس طرح کی دال آپ کی بن جائے گی. یہ فرائی ہو رہا ہے اس میں. اب دوسری طرف جو یہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں, یہ ہم نے بالکل ایک سادہ سی جو گھر میں پتیلی ہوتی ہے کوئی بھی بڑے سائز کی وہ لے کے اب اس کو میں نے صرف خالی جو ہے وہ پین اوپر رکھ دیا ہے اور فلیم اس کا آن کر دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ یہ آٹا ہم نے گوندا ہے. اچھا اس میں اب آٹا آپ جو گھر کے لیے نارمل گوندتے ہیں وہ آٹا بھی لے سکتے ہیں. اور دوسرا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ خمیری روٹی والا آتا ہے فلیور, تو خمیری روٹی کے اندر ایک تھوڑا سا خمیر ایڈ ہوتا ہے, تو وہ آپ تھوڑا سا اگر اس میں ایڈ کر لیں گے تو آپ کو بالکل وہی ٹیکسچر آئے گا جو ایک خمیری روٹی بازار کی ہم لے کے آتے ہیں اس میں جو ایک ایڈڈ ہوتا ہے. یہ دیکھیں ہم بہت زیادہ بڑی نہیں بنا رہے کیونکہ پتیلیں ہمارے پاس تھوڑی سی اتنی بڑی نہیں ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اب ویسے تو اس میں ایک وہ پرٹیکولر ان کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کو پلیٹ کے اوپر لگا کے, بٹ یہ اس طریقے کے ساتھ بھی. جی آپ اس میں ٹمیٹوز ایڈ کر دیں. یہ دیکھیں یہ میں اس پہ تھوڑا سا نا پانی لگا رہی ہوں تاکہ یہ جب میں اس کو گرم پتیلے کے اوپر ڈالوں گی تو یہ اس کے ساتھ سٹک ہو جائے گا. یہ دیکھیے بالکل. تندور بھی تو مارکیٹ میں ملتے ہیں بالکل ریڈی میڈ ملتے ہیں. جو چھوٹے گھروں کے لیے ہوتے ہیں وہ گیس پہ رکھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتے. چولہے کے اوپر. ہاں جی یہ دیکھیں. اچھا یہ آپ کے سامنے میں نے اس میں لگا دیا. یہ دیکھیے گا. اینڈ ناؤ اب اس کو ہم نے اپ سائڈ ڈاؤن اس طریقے سے کر دینا.
फ्लेम अब हमने इसका थोड़ा सा हल्का करेंगे बिकॉज ये तेज़ फ्लेम में फिर जल जाएगी और कुक नहीं हो पाएगी। ये बंद ही हो गया मसूम। बस इस तरीके से इसको ये थोड़े से बस 1-2 ट्रिक्स हम फॉलो करके तो ये इस तरह से बट वो बना तंदूर सकते कितने तक का आता वो है? मेरा नहीं ख्याल वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आई थिंक 2-3 हज़ार का आ जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं होता। वो इस तरह से ही होता है जो एक पतीली की किस्म होती है एक बड़े साइज़ की, और वो आप गैस के साथ ही उसको अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह से आप उसे नहीं करना पड़ता। बहुत से लोगों ने रखा होता है घरों में, स्पेशली अगर आप देखेंगे गांव वगैरह में, वहाँ पे तो फिर हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होता है जब भी जाएं वहाँ पे तो एक मिट्टी का बना हुआ जी होता है ना बना हुआ सारा। होता है। और वो जैसे एक घर में बना हुआ है तो अब जिसने भी बनानी है वो उस घर में जाके बना लेगा। वहाँ ज़्यादातर ये चीज़ बहुत होती है। नहीं, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने घर में भी जी, अगर जी, इस जी। टाइप की चीज़ हो सकती है नहीं बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है इसकी, और ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है तो वो इजीली अवेलेबल है, हम उसको बना सकते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि हमने थोड़ा सा हीट का ख्याल रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये गर्म हो जाता है काफ़ी, और वो उन्होंने साइडों पे क्योंकि उसमें वो सीमेंट और उस तरह की कोटिंग करके बनाया होता है तो वो उसमें जलने का और इस चीज़ का खतरा नहीं होता। ये खुशबू उसी तरह की आने लग गई है, खुशबू वही वाली हमें आने लग गई है रोटी की। और बस अब इसकी लुक देखनी है, बस थोड़ा सा टाइम है इसको। बिकॉज बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो बाहर से लोग तंदूर से फॉर एग्जांपल रोटी मंगाते हैं 90% इसलिए मंगाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती है कि हम ये देखिएगा, अब इसको जस्ट मैंने उतारना है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपने पैन को ना ऑयल लगा दें। जी उसमें फिर सिर्फ थोड़ा सा धुआं ज़रा ज़्यादा आएगा, बट ये कि इसको लगा के उतर जाती है ये। मैंने इसकी ये देखिएगा लुक जब आएगी ना इसकी आपको नज़र हो गई। ये लीजिए, ये तंदूरी रोटी इज रेडी। अच्छा, प्लेट 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 प्लेट। हाय, साड़ देता हाथ, मेरा हाथ साड़ देता। ये असल ये देखें ये लुक जो है ना इसकी बिल्कुल। अब हमने बनाई छोटे साइज़ की है बिकॉज हमारा तंदूर जो हमारे पास इस टाइम पे पैन है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तंदूर, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो वो इसके फिर अंदर अब उसमें हमने क्या क्या मसाले डाले, वो तो आप अपनी मसाले ऐड रोटी- कर देंगे। जी ये मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल रही हूँ, सॉल्ट है। अच्छा, अगर इसमें आपने इसको हींग ढाबा डलती है ये जी, क्या है? ये इसमें हींग है और साथ में इसमें जो धनिया और जीरा मैंने कुटा हुआ रखा हुआ है वो होता है। अब आप इसी के अंदर व्यूअर्स थोड़ा सा अचारी मसाला भी डाल बिल्कुल, सकते हैं। वो अचारी दाल बन जाएगी आपकी। देखिए सिर्फ इसमें टमाटर अगर आप ज़्यादा सारे ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा जो उसका फ्रेश टमाटोस का जो जूस आता है उससे एक बड़ा अच्छा इसके अंदर फिर फ्लेवर आएगा। ये उससे जो भी खटास आ जाती है। खटास भी आ जाएगी। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें जिंजर कटा हुआ भी डाल रही हूँ, और कुछ जो है वो हम गार्निशिंग के लिए एंड पे जब लास्ट में डालेंगे तब हम ऐड कर देंगे इसमें। और ये कितनी देर अब हमने ये पकाना? बस सिर्फ थोड़े से टमाटो ज़रा से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें डाल के और 1 कप पानी डाल के हम इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे, तब तक ये रेडी हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप लोगों को रेडीमेड अचारी मसाला मार्केट में मिल जाता है जी, डब्बों में, और बिल्कुल। बहुत अब मैं पहले तो मैं कहती थी डब्बे का ना करें, खुद यूज़ करें, बट मैंने एक बात रियलाइज़ की है कि 90% लोग जो हैं जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई, पहले मुझे लगता था शायद हम लाहौर में ज़्यादा करते हैं, पिछले दिनों जब मैं कराची में भी थी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए तो बड़े लोगों से, शेफ़ वगैरह से, उन्होंने यही कहा कि आप ही वही वाली बात है, इट्स द सेम थिंग। बिल्कुल। और इसमें ज़्यादा जो एक चीज़ आती है ना, जब आप उसको पैकेट को खोल लें उसकी स्टोरेज का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप उसको फ्रिज में स्टोर करें, आप उसको बाहर ना रखें, क्योंकि ज़रा हमारे यहाँ थोड़ा सा मॉइस्ट अगर आ जाता है एनवायरनमेंट में तो फिर वो मुश्किल एक हो जाती है। अदरवाइज आप उसको जो उसकी तो पैकेजिंग डेट के हिसाब से यूज़ आपने करें। अपने मसाले वगैरह डाले जी। और थोड़ा सा आपने वो जो बिल्कुल, अचारी एक अचार आध गोश्त का चम्मच मसाला है आप वो डाल डाल देंगे तो दिया, बिल्कुल। या नॉर्मल अचार, बिल्कुल हर बंदे के घर में अचार तो होता है हाँ जी, पड़ा हुआ, वो आप 1 आध चम्मच डाल आपने दें। बेशक मैंगो का है कोई भी है उसका जी। मसाला सिर्फ डाल दिया, हाँ जी, एक बहुत चम्मच अच्छी भी option डाल आ लेते जाती हैं है तो वो आपके उसका पास। फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता हाँ है। वही दाल जो आप विदाउट भी बना सकते हैं और विद भी बना सकते हैं। अब इसको हम हाँ जी, अभी कुक करना है ना। टमाटर थोड़े से बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गए, और मिर्चें भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं स्लाइस की हैं, इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल ही ऐड की हैं, स्लिट करके आप उनको ऐड कर दें और वो बाद में बहुत अच्छे तरीके के साथ इसमें जब हम सर्व करते हैं तब भी बहुत अच्छी लुक आती है उनकी। अच्छा, बट इसका एक बड़ा अमेजिंग ट्रिक ये है कि आपने रात को दाल सोक कर हाँ दी, जी, सुबह आपने इसको उबाला, बिल्कुल। तो कितनी देर में बन जाती है? तकरीबन इसको लग जाता है आधा पौना घंटा लग तो जाता है आपने इसको आधा बॉईल पौना होने में। घंटा इसको जी, बॉईल होने दिया, हाँ। ये बॉईल हो गई, आपने इसको निकाल लिया और रख लिया फ्रिज में। बिल्कुल। टमाटर पे हरी मिर्च वगैरह काट के आप चले गए,
दोपहर को जब आपने खाना बनाना है तो आपने फ्रेश जो है वो बिल्कुल उसी टाइम के खाना रेडी आपका फ्रेश होगा। और इसमें हम दूसरी ऑप्शंस भी अवेल कर सकते हैं। ये माश की दाल है, इसी तरीके से जो फ्राई दाल चने की चना दाल। होती है, हाँ। दाल चना जो फ्राई होती है वो बहुत अच्छी नॉर्मल सेम मेथड चने के साथ भी, बन जाती है। चने नॉर्मल वाइट और काले बिल्कुल, चने भी बड़े बिल्कुल, मजे के बिल्कुल, बन हाँ जाते जी। हैं। वो अब ये ऐसे ही तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो उसका तो टेस्ट ही बहुत ही मज़े का आ जाता है। बिल्कुल। इसमें सो ये अब इसके अंदर कब डालूं? जी बस अब दाल डाल दें इसमें। डाल और हाँ जी दाल डाल दें और इसमें फिर हम 1 कप पानी डाल देंगे वो, और उसको थोड़ी देर हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल में भी जो एक हमने 80 to 90% तो कुक है ये, तो वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और मसाले के साथ बिल्कुल बस एक ये यकजान देखना है हो कि वो जाएगी। गुतावा दलिया टाइप ना बने। और वो तभी होता है जब हम लोग बिल्कुल कच्ची अगर इसमें दाल डाल देंगे कि अब वो इसी में कुक होगी, तो तब कभी भी, क्योंकि देखिए टमाटर के अंदर खटास होती है, वो जब आप उसके साथ फिर दाल को कुक करेंगे, एक तो वो 100% टेंडर नहीं होगी जी, दूसरा कोई दाना कुक हो जाएगा कोई नहीं होगा। तो इसलिए बेहतरीन इसका मेथड यही है, कोई भी आप चने की भी अगर बनानी है या ये भी बनानी है, आप उसे हमेशा पहले बॉईल कर लें, सेपरेट उसको रख लें स्ट्रेनर में। और दूसरा एक चीज़ ज़रूर किया करें, अगर आप जब दाल बॉईल कर लें उसको ठंडे पानी के आगे ना करें आप, पानी यानी कि टैप वाटर उसके ऊपर से ना रिंस करें। लाइक पास्ता वगैरह में तो हम कर लेते हैं, बट दालों का ये थोड़ी सी एहतियात होती है, बिकॉज वो गर्म और ठंडे से अगेन वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो वो जो उसकी कुक हुई भी इस टाइम पे टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। फिर अब देखिए पानी ऐड कर दें। ये हमने अब थोड़ा सा इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे बस, राइट? जी जी बिल्कुल, इसको बस हम ढक इससे देंगे, ज़्यादा लो फ्लेम पे रख देंगे। लो फ्लेम पे इसको दम में पकाएंगे, क्योंकि जितनी ये ड्राई होती है ना, और फिर एंड में जब एक बार प्रॉपर्ली रेडी हो जाती है तो उसका तेल भी निकल आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने अगर थोड़ा एंड सा पे फिर वो तड़का अगर आपने ऐड करना है वो भी अगेन ऑप्शनल है, बट वो ऊपर से आप ऐड कर देंगे तो एक बड़ा अच्छा रेड सा हमारा एक जो देसी फ्लेवर है वो आ और जाता बाय द वे जो लोग ये सोचते हैं कि ओहो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम कुछ खा पी नहीं रहे या व्हाटएवर, तो ये एक आप देखें ना उसमें प्रोटीन भी आ गई, साथ में आपने सैलेड अच्छा सा हम एक बाउल पूरा उसके और साथ आपने सर्व रोटी कर दे दी, लेंगे। आपके ग्रेन्स भी आ गए, आपकी प्रोटीन भी आ गई, गुड कार्ब्स भी आ गए, साथ में मिनरल्स एंड विटामिन्स आपके वेजिटेबल्स से आ गए, बेहतरीन। और लंच साथ योगर्ट भी, दही भी अगर आप थोड़ा सा रायता दे देते तो प्रोबायोटिक्स भी आ गए। व्यूअर्स देखें, खुराक को हमने बैलेंस करना है। अभी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे सेहत की, वर्ल्ड हेल्थ डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि सेहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी खुराक से कनेक्टेड होता है। तो अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक औरत जो हामला है और फिर जब उसका बच्चा होता है और उस बच्चे की और उनकी, इन दो इंडिविजुअल्स की सेहत को किस तरह बेहतरीन अंदाज में मैनेज किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे साथ हमारी बड़ी फेवरेट और बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी, जिनसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन जब भी होती है दिल खुश हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे पीडियाट्रिशियन हैं जो माशाल्लाह फॉर्मर डीन ऑफ द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, इट्स प्लेजर हियर। डॉक्टर साहब, कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो और हम आपको तंग ना करें? डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये दिन क्या है, इसको मनाने का मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर जी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 1950 से हर साल मनाया जाता है, और उसमें बुनियादी जो मकसद होता है कि वो इस चीज़ को उजागर करना कि हेल्थ कितनी अहम है। ओवरऑल अगर हम देखें, हर एक शख्स के लिए हेल्थ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कि हेल्थ है तो सब कुछ है, ज़िंदगी का मज़ा हेल्थ से है। अगर आपकी सेहत नहीं है तो कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, हर चीज़ बेमैनी और बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसमें यह है कि 1950 से फिर ये दिन मनाया जाता है हर साल। उसका एक तो ऑब्ज़र्व किया जाता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ सारा साल उसके लिए पूरी कैंपेन की जाती है। सारा साल आप कह लें कि उसमें अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की जाती है ऑन पर्टिकुलर इश्यूज़ को, ख़ास इश्यूज़ जो है ना उन पे फोकस किया जाता पर है। डॉक्टर साहब, थीम की तरफ आने से पहले देखिए, थीम तो होती है कि जी इन एरियाज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सेहत तो हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है जी। जैसे अभी ब्रेक से पहले जिस टॉपिक पे बात की जा रही थी, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो ये कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जब हम अपनी ज़ात के से थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होना शुरू करेंगे, अपनी ज़ात को थोड़ा सा वैल्यू और इम्पोर्टेंस देंगे, तो तभी दूसरे भी हमें इम्पोर्टेंस देंगे।
اور تبھی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. رول ماڈل سب سے پہلا اپنا بندے کو خود ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں صحت کا بھی تو ایک بہت بڑا عمل ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جو بچوں کو یا اپنے باقی فیملی ممبرز کو سب سے اچھا جو تحفہ دے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی اچھی صحت ہے. کیونکہ اگر آپ خود ٹھیک ہیں تو اس کے لیے فیملی بھی خوش ہے, باقی سارے بھی خوش ہیں, آپ خود بھی خوش ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہیلتھ, پرسنل ہیلتھ بہت اہم ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, بزرگ ہو گئے, اب وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا نگلیکٹڈ حصہ ہیں. بزرگوں کو عزت بہت دیتے ہیں لیکن ان کی صحت رہ جاتی ہے بیچ میں. جی اس پہ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو ان کی صحت ہے. اگر وہ صحت مند ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی ایک اس کے مطابق بسر کریں گے, ان میں ان کو بیماریوں سے ان کو نجات ملے گی, بیماریاں نہیں ہوں گی, تو اس طرح وہ ٹھیک رہیں گے. اور اس طریقے سے پوری فیملی, اور کیونکہ بیماری اگر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی متاثر, نہ کہ وہ شخص متاثر ہوتا ہے بلکہ پوری فیملی متاثر ہوتی ہے, ہر لحاظ سے متاثر ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ایک کوالٹی آف لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اکنامک برڈن ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور بھی باقی سارے ایشوز جو اس کے ساتھ متعلقہ ہوتے ہیں وہ سارے جی بہت اہم ہوتے ہیں, اور وہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان کی اپنی ہیلتھ کے ساتھ. اور ہیلتھ جو ہے انسان کی جو ہے نا, ہر ایک کا ایک ہیلتھ ایک حق ہے. جس طرح پچھلے سال کا تھیم ہے مائی ہیلتھ مائی رائٹ, سو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ ایک اچھی صحت اس کی ہو. لیکن اس بار کی تھیم کچھ مختلف ہے ڈاکٹر صاحب. اس بار کی تھیم فوکس کر رہی ہے ایک حاملہ عورت اور پھر نوزائیدہ بچہ, اور عورت کا جب عورت خود بچہ پیدا کر لیتی ہے. یہ کیوں انہوں نے اس بار؟ اس میں یہ ہے کہ جس طرح اس دفعہ کا تھیم ہے کہ ہیلدی بگننگز ہوپ فل فیوچرز, اس میں فوکس کیا گیا ہے کہ جو ابتدا ہوتی ہے بچے کی اور جو اس کی کسی بھی انسان کی, جی انسان کی جو ایک ویل بینگ ہے اس کی, وہ ریلیٹ کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ماں کی ہیلتھ کے ساتھ, کہ ماں کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی, ماں کی صحت ٹھیک ہوگی. جس طرح ایک سینگ ہے نا کہ کسی نے کہا تھا کہ گیو می ہیلدی مدرز آئی وڈ گیو یو اے ہیلدی نیشن. سو ماں کی صحت پہ ساری نیشن کی صحت کرتی ہے. بچے ہمارا سرمایہ ہیں, قیمتی سرمایہ ہیں, کہ انہوں نے کل کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور ملک کے لیے ایک یوزفل ایسٹ بننا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں صحت مند ہوگی تو بچے صحت مند ہوگی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو بچوں میں صحت کی جو سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آلموسٹ 50% ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. دیٹ مینس کہ ان کا قد اپنی عمر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو وہ یہ سارا ریلیٹ کرتا ہے کہ ماں کی ہیلتھ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ جو پہلے جو 2 سال کی ہیلتھ ہے. جو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ 40 ویکس جو ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, کہ ایک نارمل بچہ جب ایک نارمل برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے بات کرتے ہیں ماں. ایک عورت ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹنگ ہے. یوزلی آپ کو پتہ ہے 5-6 ہفتے پریگننسی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے, نارملی تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو کیا کوئی ایسی احتیاط یا ایسی چیز ہے جو انسان کو پریگننسی سے پہلے بھی کرنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یوزلی ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچی جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے یا عورت ہے, اب تو آپ کو پتہ ہے لیٹر شادیاں بھی لوگ کرتے ہیں, تو لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جی پہلے سال 2 سال میں بچہ ہو جائے. زیادہ تر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چوز کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کریں, اپنا کچھ بنا لیں, آپس میں ٹائم انجوائے کر لیں, اس کے بعد بچہ. تو ایک لڑکی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ آپ بچہ ہمیں پریگننسی کی طرف جانا چاہیے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پریگننسی تو بعد کا سٹیج ہے, میں تو اس سے بھی پہلے جا رہی ہوں. نہیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارلی پریگننسی یا ارلی میرجز, جیسے قانون بھی ہے اب کہ 18 سال سے پہلے شادی, 18 سال سے پہلے بچہ, وہ ایج وہ ڈٹرمن کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں کی صحت, نیوٹریشن آف دا مدر وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ ماں اگر ہیلدی ہوگی, ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہی پھر یہ ہوگا کہ وہ بچے کو آگے پرورش کر سکے گی, اور بچہ ایک نارمل برتھ ویٹ کا پیدا ہوگا. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارا یہ ہے کہ ہماری 25% جو ڈیلیوریز ہیں, 25% جو بچے ہیں وہ لو برتھ ویٹ پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنے وزن سے جو ان کا نارمل سے کم ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے, دیکھیں اب جیسے میں پری پریگننسی کی بات کر رہی تھی, اس میں 2 چیزیں ویورز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کروا لیں. ایک تو بچی کو گائنیکالوجسٹ کے پاس ایک دفعہ لے جائیں, شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد جو بھی, تاکہ آپ یہ تو چیک کر لیں کہ بچی جو ہے اس میں کوئی ایسی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, وہ کوئی ڈائبیٹک تو نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں, کیونکہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں اگنور ڈاکٹر صاحب چلی جاتی ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے تھیلیسیمیا کا، کیونکہ ہمارے ملک میں ویورز تھیلیسیمیا بہت زیادہ ہے جو خون کی ایک پرابلم ہے. تھیلیسیمیا مائنر کے 2 لوگ شادی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا آگے جا کے تھیلیسیمیا میجر کا. کیونکہ ابھی جب کچھ ہفتے پہلے جب رمضان ٹرانسمیشن کری تھی تو ڈاکٹر صاحب اتنے کیسز آئے. ہمارا وہ ایک نیکی کا سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں پتہ چلتا تھا کہ تھیلیسیمیا اس لیے ہو گیا کیونکہ خاندان میں ہی شادی ہوئی، دونوں تھیلیسیمیا مائنر تھے، ان کے بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر ہو گئے. تو ٹیسٹ وغیرہ ویورز پلیز کرا لیا کرے پہلے کہ بچی صحت مند ہے، لڑکا صحت مند ہے، کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے جو اگر دونوں کی مکس ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اب لڑکی صحت مند ہے، بچی ہو جاتی ہے پریگننٹ، پریگننسی میں کیا احتیاط کرنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک ایکسیسیبل ایکویٹیبل ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ ملنی چاہیے کہ ہر ایک ماں کی جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کی ایکسیس ہونی چاہیے کہ کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی مڈ وائف کے ساتھ، تاکہ یہ ہے کہ اس کی اسیسمنٹ ہو سکے. اور پریگننسی تو دیکھیں ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بچے کے لیے، ایک فطری عمل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ ایسی پریگننسیز ہوتی ہیں جو کہ ہائی رسک پریگننسیز ہوتی ہیں اور اس میں ان کو جلدی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ماں کا جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ، کسی بھی اچھے جو بھی ایکسیسیبل ہے، جو بھی دیکھیں گائنیکالوجسٹ کے پاس تو جیسے ہی پریگننسی کا پتہ چلے سب سے پہلے آپ کو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ساروں کی اس طرح پہنچ نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے کہ ہمارا کمیونٹی میڈ وائز پروگرام بھی ہے، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بھی ہے، وہ بھی مطلب ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور اس کے ساری چیزوں کے ساتھ ان کی آگاہی ہوتی ہے. تو وہ پروگرام بڑا ہی یوزفل ہے. جیسے مڈ وائف پروگرام جو ہے نا 2006 سے چل رہا ہے، تو مڈ وائفس ہیں اور وہ گھر گھر جا کے یا جو سینٹرز ہیں وہاں ہوتے ہیں. تو اس لیے ناٹ نیسیسریلی کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے، کم از کم یہ ہے کہ وہ اسیس کر لے، اس کے پرابلم اسیس کر لے کہ ماں کی صحت کیسی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ چیزیں کرا لی، خاتون کا آ رہا ہے کہ شاید وہ پریگننسی میں ڈائبیٹک ہو گئی ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے، تو ان کیسز میں، اور یہ تو ایک دفعہ تو گائنیکالوجسٹ سے تشخیص کروا لے نا. وہ تو ضروری یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر جو بھی ہوگا وہ اسیس کر کے اگر وہ محسوس کرے گا کہ ایسی چیزیں ہیں تو اوبیسلی وہ پھر یہ ہے کہ نیکسٹ لیول پہ ریفرل اس کا ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ اسکریننگ جو ہے، اب اسکریننگ جو ہے ہماری، کیونکہ بہت ساری میریجز جو ہے نا وہ کزن میریجز ہیں. کزن میریجز کے ساتھ چانسز یہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ اوبیسلی اگر ماں کیری کر رہی ہے اور باپ بھی وہ کیری کر رہا ہے اب نارمل جین، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دونوں اب نارمل جین کیری کرتے ہیں اور وہ ڈیزیز جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے ہائپر ٹینشن ہو گئی، اگر دونوں میں ہائپر ٹینشن ہے تو بچے میں ہائپر ٹینشن کے لیے تو بہت سارے اور فیکٹرز ہیں نا، لیکن جو ایک ڈائبٹیز بھی بہت سارے اور فیکٹرز ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ سنگل جین جو جین کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا، جس میں تھیلیسیمیا، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو موروثی بیماریاں جو کہ فیملیز میں چلتی ہیں، وہ ان کی اسکریننگ اب یہ ہے کہ کچھ کی اسکریننگ آسان ہے، کچھ کی اسکریننگ بہت مشکل ہوتی ہے. تھیلیسیمیا جو ہے، تھیلیسیمیا اب ایک سیکنڈ، ایچ آئی وی اگر کسی ایک کو ہے، بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ایچ آئی وی ہوتا ہے. اب یہ بھی ویورز دیکھیں ایچ آئی وی کی بھی شرح بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں. سو اگر ماں کو ایچ آئی وی ہے تو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ بچے کو بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، ورٹیکل ٹرانسمیشن اس کو کہتے ہیں کہ ماں کو اگر کوئی بیماری، ناٹ اونلی ایچ آئی وی، اگر باپ کو ہے اور وہ ہیپیٹائٹس بی بھی ہے، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ورٹیکلی ٹرانسمٹ ہوتی ہیں کہ ماں سے بچے کو ڈائریکٹ پہنچتی ہیں اور اس وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد اس سے متاثر ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس خوراک تو بہت امپورٹنٹ ہے. پریگننسی میں ویورز پلیز، ایک تو جو ذرا فائنینشلی سیٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ پریگننسی میں بھی ڈائٹنگ کریں تاکہ ویٹ نہ زیادہ چڑھے. ایک بات دیکھیں، ویٹ آپ نے ایکسیس نہیں چڑھانا، لیکن ایک سرٹن اماؤنٹ چڑھنا ایک نارمل بات ہے. پریگننسی ڈائٹنگ کا ٹائم نہیں ہے، یا پریگننٹ ہو جائے یا ڈائٹنگ کر لیں، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ اور جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھئی پریگننسی تو بڑی ایک نارمل سی چیز ہے، ہر بندہ، ہر عورت پریگننٹ ہوتی ہے یا ہر دوسری عورت نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اتنی کیا بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اچھی خوراک نہیں دیں گے خاتون کو، تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بچے کا لو برتھ ویٹ ہوگا، ہزار مسائل اور ہو جائیں گے. تو عورت کا خیال رکھنا جب وہ پریگننٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ہم بریک کی طرف ویور جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں.
اور عورت جب بچہ پیدا کر لیتی ہے تو پھر اس کی صحت کی کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ماں ٹھیک ہوگی تو دودھ پلائے گی, باقی چیزیں کرے گی, اور اگر اس کا سیزیرین ہوا ہوا یا وٹ ایور, تو ان سب چیزوں کی ایک کیئر ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کے بعد ایک تو یہ گائیڈنس بھی دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ویورز اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں بچوں سے ریلیٹڈ, اسپیشلی پیڈ سے ریلیٹڈ, تو پلیز ہمیں کال کی کریں یا ہمیں فیس بک پہ مارننگ ایٹ ہوم کے ہمارے فیس بک پیج پہ فوراً میسیجز کریں, ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے بریک کے بعد. سو پلیز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اینڈ اگین ویورز, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اب آتا ہے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ بچہ ہو گیا پیدا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 1.5 ماہ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی, چیک کیا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں نیچرلی, لیکن بچے کو نمونیا ہو گیا 1 ہفتے کے, یا بچے کو پولیو ہو گیا. اب یہ چیزیں ویورز, ان میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی سمپل احتیاط ہوتی ہے, اور یہ چیزیں ہمیں ڈاکٹر صاحب گائیڈ کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود احمد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اگین ویلکم بیک ویورز آپ کو بھی. اور اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ہم نے بات کر لی کہ عورت کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ ایکسپیکٹنگ ہو, بچہ پیدا کرنے کا سوچ بھی جب شروع ہو تو اس وقت بھی ایک چیک اپ کرا لیں تو بڑی اچھی بات ہے. جنرل جی پی کے پاس لے جائیں, جنرل پریکٹیشنر کے پاس لے جائیں, بیسک سی بی سی اور کچھ ایسے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ کلیئرٹی مل جائے. اسٹیپ 2 یہ ہے کہ عورت اب پریگننٹ ہے, اس کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ بچوں کے بیچ میں گیپس بھی ہوں 2-2 سال کا کم از کم, کیونکہ ماں نے فیڈ بھی کرانا ہوتا ہے بچے کے بعد 100 اور چیزیں, تو عورت کو وہ بریک ملنی چاہیے اور اس کی خوراک کا اور اس کی میڈیکل ضروریات کا اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. اور باپ اور ماں دونوں کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے کہ اگر کوئی ایسی جین ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو وہ ٹرانسفر نہ ہو. اب ڈاکٹر صاحب, عورت نے بچہ پیدا کر دیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ پھر ٹوٹل توجہ بچے پہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ بھی یہ الٹی توجہ ہوتی ہے کہ اینو ہر کا بندہ گودی چکے تھے, اے کرے تھے, وہ کرے, مطلب اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اس کی خوراک کیا ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے گھر کے کسی کے گھر میں برتھ ڈے ہے, بچہ 2 ہفتے کا, اس کے منہ میں کیک ڈال دیا, میں نے تو یہ بھی دیکھا ہوا ہے. جی جی. سو آپ کی گائیڈنس ایز اے میڈیکل پروفیشنل. اوبیسلی دونوں کی صحت بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدائش کے فوراً بعد جو ہے جو اسینشل نیو بورن کیئر ہے جو کہ ملتی ہے, جو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنس ہے یا جو بھی ہے, اس میں یہ ہے کہ بچے کو ڈرائی کرنا, بچے کو وہ کارڈ ذرا تھوڑی دیر سے کاٹنا, اور اس کے بعد بچے کا وہ پورا اس کو ریپ کرنا, تاکہ یہ ہے کہ بچہ ٹیمپریچر, کیونکہ وہ سارا فلوئڈ سے بیدڈ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے تاکہ ٹیمپریچر وہ کم نہ ہو اس کا, یہ سب چیزوں کا خیال رکھتی ہوں جو کہ اسینشل, جس کو ہم اسینشل نیو بورن کیئر کہتے ہیں, جو کہ جس کے لیے بہت ہی بیسک چیز ہے. مڈ وائف صحیح ہونا اور ڈاکٹر صحیح کا انتخاب, ہسپتال کا صحیح انتخاب کرنا بڑا ضروری ہے. وہ آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا ڈیلیوریز تو وہ ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کی ہاتھوں, یا ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس بھی نہیں ہوتی, لیکن کم از کم یہ ہے کہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ بچے الٹرا ساؤنڈ اگر کرواتے ہیں اور بچہ صحیح طرح سے ڈراپ نہیں ہو وغیرہ, اور اگر سیزیرین کی طرف بات جا سکتی ہے, تو پھر بچہ ہسپتال میں ہی پیدا کرے ویورز پلیز. وہ اس سے پہلے کی اسسمنٹ ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے, کوئی بھی موڈ آف ڈیلیوری ہو, نارمل ڈیلیوری ہو یا سی سیکشن ہاسپٹل میں ہو رہا ہو, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسینشل نیو بورن کیئر, جس میں بچے کی جو بریدنگ اسٹیبلش ہوتی ہے, بچے کی سرکولیشن اسٹیبلش ہوتی ہے, کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ساری نیڈز کے لیے. لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہی ہیز ٹو سروائیو ان دس ورلڈ, تو اس وجہ سے وہ اپنی پہلا سانس لیتا ہے, جو کہ پہلا سانس ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی سرکولیشن ساری اسٹیبلش ہوتی ہے. تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ودن ہاف ٹو 1 آور, آدھے سے 1 گھنٹے میں بچے کا ماں کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے. سکن ٹو سکن کانٹیکٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اوبیسلی فردر بانڈنگ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہوگا تو بچے کو وارمتھ ملے گی, ایک گرمی ملے گی ماں کی, اور بچے کا ٹیمپریچر بھی مینٹین رہے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ودن 1 آور بچے کو ماں کا دودھ اسٹریٹ اوے دینا چاہیے. کوئی اس سے پہلے پری لیکٹیل جس کو کہتے ہیں, جس کو گھٹی یا مختلف قسم کی چیزیں ہیں, بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. اسٹریٹ اوے ماں کا دودھ دینا چاہیے, کوئی بھی ارسپیکٹیو آف موڈ آف ڈیلیوری. اس سے بہتر گھٹی کیا ہے ویورز؟
کوئی بھی موڈ آف سی سیکشن میں بھی ظاہر ہے کہ سی سیکشن میں ٹھیک ہے نہیں ڈاکٹر صاحب سی سیکشن میں آپ کو پتہ ہے اسپتالوں میں کیا کرتے ہیں, بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کو 1 دن 2 دن جو ہے اس کے اندر رکھتے ہیں آئی سی یو کے اندر, یا بچوں کے پیڈس کے آئی سی یو میں, اور ماں جو ہے وہ دوسری طرف پڑی ہوتی ہے. میں خود اس کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں, اور میں بار بار کہوں مجھے بچہ دیں, نہیں جی ابھی نہیں آپ فیڈ کرا سکتی, ابھی نہیں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً نہ فیڈ کراؤ تو بچہ لیچ آن بھی نہیں کرتا. نہیں بالکل تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہتی ہیں, کیونکہ یہ پہلا سب سے بڑی پہلی فیڈ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ماں کے ساتھ بچے کو کرنا, کیونکہ سخت تو بچے نے کرنا ہے. ماں کی کوئی سچویشن, ماں اوبیسلی ماں کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انیستھیزیا سے ریکور کر رہی ہے, لیکن بچے کو فیڈ تو دی جا سکتی ہے, بچہ تو فیڈ لے سکتا ہے. اس وجہ سے کوئی لاجک نہیں, اگر بچہ نارمل ہے, بچے کو فوری طور پہ کوئی اور اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے, ایک نارمل ہے بچہ, تو اس میں ضروری ہے کہ بچے کو ماں کے ساتھ رکھا جائے, اور بچہ جو ہے نا وہ فیڈ فوری طور پہ ودن ہاف این آور, ہاف ٹو 1 آور فیڈ شروع کر دے. اور اس میں بچے کو ماں سے ریموو کرنا کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائڈ نہیں ہے, کہ بچے کو نارمل نیو بورن نرسری میں یا کوئی بھی نارمل نیو بورن نرسری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ماں سے بچے کو جدا نہیں ہونا چاہیے, اور فیڈ فوری طور پہ شروع کرنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب بچے کو فیڈ کرانے کے لیے اپنی بیچاری ماں کی صحت بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. سنگل پسلی بچی, ابھی اس نے بچہ پیدا کیا, لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی اس نے ڈائٹنگ کی. مطلب میں نے ایسی بچیاں دیکھی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بچہ پیدا کر کے 3 دن بعد لگتا ہے کہ بچہ ہی نہیں تھا, پیدا ہی نہیں کیا انہوں نے, اور اتنی ان کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے کہ 2 3 ہفتے کے بعد فیڈ بھی کرانا چھوڑ دیتی ہیں. اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ پہلی بات تو ہے نیوٹریشن ماں کی پراپر ایج, پھر اس کے بعد اسپیسنگ آف پریگننسیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ یہ ہے کہ ماں کی صحت خراب نہ ہو, اور ماں اتنی ہیلدی ہو کہ وہ بچے کو فیڈ کروا سکے. اور اس کے لیے ماں کو ایکسٹرا کیلوریز کی بھی, مزید کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے, بسائڈ دا کیلوریز وچ آر ریکوائرڈ فار ہر نارمل نیوٹریشن. اس سے ایکسیس کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ایکسیس لینا ہے تاکہ وہ بچے کو فیڈ کروا سکے. ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ بچوں کے حفاظتی ٹیکے؟ دیکھیں اب جیسے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو پولیو کے قطرے اور جو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں پیدائش پہ, اس کا پھر کیا؟ یہ تو بہت اہم ہے, کیونکہ حفاظتی ٹیکے اگر آپ بات کریں کہ یہ بنی نوع انسان کی سروائیول میں سیف ایکسیسیبل سیف واٹر کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ویکسینیشن ہے, حفاظتی ٹیکے ہیں. کہ جیسے آپ نے دیکھا کووڈ پینڈیمک تھی, کووڈ پینڈیمک میں جو ریسکیو آیا ہے وہ ویکسینیشن سے آیا ہے. اس لیے جو ویکسینیشن پروگرام ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ویکسینیشن پروگرام بچے کو فوری طور پہ یہ چیز جو ہے نا ویسے ڈیورنگ پریگننسی شروع ہونی چاہیے, جو ماں کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں یا لواحقین کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد, اگر وہ سارے بچے ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہو سکتے, زیادہ تر ڈیلیوریز آؤٹ سائڈ ہاسپٹل ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیر آر اسٹیٹک سینٹرز ہیں, کوئی فکس سینٹرز ہیں مختلف جگہ. ایک ہمارا جو EPI پروگرام جو ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن ہے وہ بہت ہی روبسٹ پروگرام ہے, جو آپ ڈاکٹرز نے بڑی محنت کر کے گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ لوگوں نے یہ کریٹ کی. یہ پوری دنیا میں ہمارا پروگرام سب سے بہترین ہے, اور سب سے زیادہ مفت کے ٹیکے ہم لگاتے ہیں. یہ ہے کہ ہماری جو مختلف ویکسینز انٹروڈیوس ہوتی رہی ہیں وہ اپنے علاقے, اپنی جو ایریا ہے, جو ہمارے نیبرز ہیں, ان سے پہلے ہماری ویکسینیشن پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. جیسے روٹا وائرس ویکسین ہے, ڈائریا کی ویکسین ہے, جیسے نیمونیا کی ویکسین ہے, نیموکوکل کنجوگیٹ ویکسین ہے. یہ ساری ویکسینز اتنی ایکسپینسو ہیں, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لگائیں تو ہزاروں روپے کا خرچ آتا ہے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے. اور اسٹیٹک سینٹرز ہیں, اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ کیونکہ لوگوں میں ابہام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حفاظتی ٹیکے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی کولڈ چین مینٹین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن گورنمنٹ جو ہے نا اس لیول پہ یہ کام کر رہی ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ ہوتا ہے, ان کی ریفریجریٹرز یا ان کے جو جن میں ویکسین رکھی جاتی ہے وہ پراپرلی ہوتے ہیں, کولڈ چین مینٹین کی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ لگانے والے ہیں جنرلی وہ سارے کے سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب 2 سوال آئے ہیں آپ کے لیے, آئے تو کافی زیادہ تھے بٹ جو آپ سے پرٹین کرتے تھے وہ میں نے کہا کہ کچھ گاہنی کے آئے تھے, ان کو آپ سے ایڈریس کرنے کا مجھے وہ نہیں ہوتا, وہ ہم کبھی کسی اور کے ساتھ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب میری شادی لیٹ ہوئی ہے اور میں کنسیو بھی لیٹ کیا. بڑی دفعہ ہوتا ہے بچیوں کی 32 سال پہ شادی ہو گئی, بچہ نہیں ہو رہا, 4-5 سال گزر گئے, اب 36-37 پہ اچھا بچہ بھی لیٹ کنسیو کیا. میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا وزن 5 پاؤنڈ سے بھی کم تھا, اور اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی. اس کے حوالے سے مجھے کیا گائیڈ کریں گے؟
اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 5.5 پاؤنڈ سے اگر بچہ جو ہے نا اگر پوری دنیا کا پیدا ہوا ہے اور 5.5 پاؤنڈ سے کم ہے، دیٹ مینس کہ یہ لو برتھ ویٹ بچہ ہے. اور لو برتھ ویٹ بچے میں کچھ عوامل ماں کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے بچے کا ویٹ بڑھتا نہیں ہے. اور ظاہری طور پہ یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ رسک پہ ہوتے ہیں. رسک پہ بہت ساری چیزیں ان میں ہوتی ہیں، رسک پہ ہوتی ہیں. ان میں ٹیمپریچر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ان میں شوگر لیول کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جو پیدائش کے فوراً بعد جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اوبویسلی یہ لو برتھ ویٹ بچہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ، کیونکہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر اس کا ویٹ گین ہونا ہے تو ماں کا دودھ. اور بنیادی اصول فیڈنگ کے یہ ہیں کہ پہلے 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی اور چیز نہ دی جائے، جس میں کوئی پانی، کسی قسم کی اور باقی چیزیں. 6 منتھس تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے. اور 6 منتھس کے بعد کمپلیمنٹری فیڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو عام لفظوں میں ویننگ کہا جاتا ہے، تو وہ ویننگ نہیں، بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیمنٹ دوسرے فیڈ سیمی سالڈ 6 ماہ پہ نا 6 ماہ پہ وہ شروع کرتے ہیں اور ود کنٹینیوڈ بریسٹ فیڈ آپ کنٹینیو کرتے ہیں. اور ماں کا دودھ 2 سال تک پلانا ہے. ویورز سچی بات بتاؤں، میں نے دیکھا ہے جو بچے 2 سال ماں کا دودھ پیتے ہیں اور جنہوں نے سرے سے نہیں پیا ہوتا، ان کی صحت میں، ان کی جنرلی ہیلتھ میں بڑا فرق آتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک طرح سے بچے کا اپنا امیون سسٹم اور ماں کا امیون سسٹم دونوں اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اس بیچارے چھوٹے سے بچے کو اکیلے اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایشو ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہی اس سے ریلیٹڈ آیا تو اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا 1 ماہ کا ہے اور 1 ماہ کے بعد اب وہ ماں مدر فیڈ بریسٹ فیڈ نہیں لے رہا، کیا اسے ڈبے کے دودھ پہ ڈالوں یا کھلے دودھ پہ ڈالوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں پہ ہی نہ ڈالیں. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی پلانا چاہیے. شروع میں بعض دفعہ لیچنگ آن کے پرابلمز آتے ہیں، لیکن وہ پرابلم تبھی اجاگر ہوتے ہیں، تبھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ جو فیڈر شروع کر دیتے ہیں. عام طور پہ یہ لوگوں میں تاثر ہوتا ہے کہ جی عادت برقرار رکھنے کے لیے فیڈر جو ہے نا وہ لازمی دینا ہے، ہم نے فیڈر دینا ہے تاکہ عادت برقرار رہے. اور کبھی ہم نے باہر جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ فیڈر پیچھے دیا جا سکے. اور اصل میں ڈاکٹر صاحب آسان ہوتا ہے نا. جی جی آپ نے نوٹس کیا پوری دنیا میں اب ہر جگہ پہ، ہمارے پاکستان میں بھی ایئرپورٹ جائیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اب انہوں نے جگہ بنا دی ہے جہاں پہ ماں جا کے بچے کو باعزت انداز میں فیڈ کرا سکتی ہے ایک پرائیویٹ جگہ کے اندر. ماں کے دودھ کی اتنی ویلیو ہے اور کیونکہ بوٹل لگانے سے یہ پرابلم آتا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے، تو ہر جگہ لوگوں نے اب ایسی جگہیں بنانی شروع کر دی ہے کہ آپ آرام سے جا کے بچے کو فیڈ کر لیں. یہ تو ماں کا پرائیڈ ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں اتنی کیا پرابلم ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، بچے کو لے کے جاتے ہیں، اول تو پہلا 1.5 مہینہ بچے کو نہ باہر لے کے گھومیں. بہتر آئیڈیا یہ ہے، لوگوں کے گھروں میں لے جا رہے ہیں، بیماریوں سے ایکسپوز کر رہے ہیں. لیکن چلیں آپ اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں بیبی کو لے کے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی خالہ میں نے بچے کو دودھ پلانا ہے، کسی پرائیویٹ جگہ پہ جا کے یا جہاں صرف زنانیاں بیٹھی ہیں وہاں جا کے فیڈ کرا لیں. بات یہ ہے کہ ویورز ہم شرما شرمی میں نا، جو اچھی چیز ہے، شرم ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اپنے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچانا نا. بچہ چھوڑ دیتا ہے دودھ پینا پہ. ٹھیک ہے. ہاں، یہ دودھ تو بلکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ماں کا پرائیڈ ہے، ماں کا فخر ہے دودھ پلانا. اور وہ ایک اس کو بلکہ یہ بہت اپریشیبل اور اس ماں کو سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے جو صرف اپنے بچے کو 6 منتھس تک اپنا دودھ ہی پلاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں، میں نے اپنے تینوں بچوں کو الحمدللہ نوک آن ووڈ نوکری کرتے ہوئے، حسن کے بعد تو 3 ہفتے کے بعد میں واپس کام پہ آ گئی تھی سیزیرین کے بعد، میرا جو مڈل والا ہے 8 سال کا. اور ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اس کو 11 مہینے میں نے خود فیڈ کرایا. حمزہ کو 13 مہینے فیڈ کرایا تھا، حسن کو 11 مہینے. اور نور بانو کیونکہ مجھے 2 دفعہ کووڈ ہوا تھا، ایک دفعہ پریگننسی کے دوران اسے فیڈ کراتے ہوئے، تو بالکل ہی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچی کو نہیں ہے ابھی کووڈ، آپ کو سیپریٹ ہونا پڑے گا. تو اس وقت مسئلہ پڑا تھا، اس کو 10 مہینے پہ لایا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب کام کے ساتھ ساتھ فیڈ کرایا جا سکتا ہے. بالکل کروایا جا سکتا ہے. اور ماں کے دودھ کے اتنے ایڈوانٹیجز ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. ایک تو جو ایڈوانٹیجز فوری طور پہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز. ایک تو یہ ہے کہ وہ اوبویسلی ماں کے لیے، ماں کا دودھ بچے کے لیے بیسٹ دودھ ہے. جو نیوٹرینٹس، میکرو نیوٹرینٹس اور مائکرو نیوٹرینٹس سارے کے سارے بہت ضروری ہیں امیونٹی برقرار رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد
جو ماحول میں جو بھی جراثیم جو بھی انفیکشنز ہوتی ہیں ان سے بچاؤ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماں جس ماحول میں رہتی ہے اس کے خلاف اینٹی باڈیز اس کے دودھ میں ہوتی ہیں اور وہ بچے کو بچاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ باقی مختلف نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں جس طرح ڈائبٹیز ہے، جس طرح ایستھما ہے، جس طرح اور باقی بہت ساری اور بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں سے لانگ ٹرم جو ہے نا سروائیول بچے کی ہوتی ہے، لانگ ٹرم حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ، اور باقی جو ہے نا بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کی ویژن آئی سائٹ بہتر ہوتی ہے۔ یہ اتنی سارے فوائد ہیں کہ جو کہ بے شمار ہیں۔ اس وجہ سے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے بچے ڈاکٹر صاحب فائنلی ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ نہیں، پیغام میرا صرف یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ جو آپ اپنے لواحقین جو بھی آپ کے ہیں، اولاد ہے یا اپنے بہن بھائی ہیں، ان کو جو سب سے اچھا تحفہ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی صحت ہے۔ یا آپ بڑے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو جو تحفہ دے سکتے ہیں وہ آپ کی صحت ہے، کیونکہ آپ کی صحت اچھی ہوگی نہ صرف آپ کے لیے فائدہ ہوگا بلکہ یہ ہے کہ پورے آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں حفظان صحت کے اصول جو ہیں وہ اس پہ کاربند ہونا ضروری ہے۔ ایک بیلنس ڈائٹ ہو، ریگولر جو مناسب ایکسرسائز ہو، اور جو باقی جو جنرل چیزیں ہیں جو بھی صحت کے لیے ضروری ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت گرینڈ پیرنٹس، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، کہ بچے جو ہے نا آج کے بچے کل کے قوم کے معمار ہیں۔ اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی شرح اموات، جیسے نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات اور 1 سال سے نیچے والے بچوں کی شرح اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہماری سمجھی جاتی ہے۔ اور ہمارا ملک جو ہے نا یہ ایک نیو بورن کی سروائیول کے لیے اچھا ملک نہیں سمجھا جاتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم چیزوں پہ عمل کریں، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں، ماں کا دودھ صرف انکریج کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمپلیمنٹری فیڈنگ مناسب وقت پہ 6 مہینے کے بعد شروع کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی صحت دے سکیں اور کل کو ایک انڈیویجول ایسے بنا سکیں جو ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بلیس یو، خوش رہیں، آباد بہت رہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ویورز بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آئی واز ویری لکی کہ یہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو کچھ ماہ پہلے ہوا، اس کے فنالے کو واسع چودھری کے ساتھ مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، اور اس میں جو ٹینٹ پیگنگ کے لٹرلی مظاہرے دیکھے، اٹ واز امیزنگ۔ تو میں نے سوچا کہ ہم نے اتنے ڈفرینٹ اسپورٹس پہ اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، تو وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ ٹینٹ پیگنگ، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا اسکوپ ہے پاکستان میں، بریک کے بعد۔ جی ہاں ویورز، ہم بات کریں گے اب ٹینٹ پیگنگ کی۔ آخر یہ کیا بلا ہے، یہ بھی تو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو 3 ٹینٹ پیگرز ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد ایاز، آپ ان سے بڑی دفعہ شو پہ ملاقات کر چکے ہیں ایز اے فیشن ڈیزائنر، بٹ ان کی پرسنالٹی کے بہت سے فیسٹس ہیں جن میں سے ایک ٹینٹ پیگنگ بھی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر۔ اور ایاز بھائی، آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آج ایک بڑے ہی پیارے کپل نے جو دونوں ٹینٹ پیگنگ سے منسلک ہیں۔ ہمارے ساتھ نور العین ہیں جو ممبر ہیں آف دا فرسٹ ویمن انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ ٹیم آف پاکستان۔ آپ کوچ بھی ہیں، جج بھی ہیں، اس کے علاوہ ممبر ہیں بورڈ آف ویمنس کمیٹی انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن عمان ایز ویل، فاؤنڈر ممبر اینڈ ایکویسٹرین کوچ ایٹ لاہور ٹینٹ پیگنگ کلب، آلسو CEO آف اے فیشن آف اے فٹ ویئر فیشن۔ کوئی چیز ہے جو نہیں بھی کرتی نور اللہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں ایٹ لیسٹ آپ دونوں میں یہ کامنالٹی تو ہے، لیکن میاں آپ کے وہاں بیٹھے ہیں تو ان سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے محمد یوسف۔ السلام علیکم یوسف۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، محمد یوسف جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فیڈریشن میں جج بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں، اس کے علاوہ ITPF گولڈ بیج جج ہیں which is again the International Tent Pegging Federation, then member and judge of Equestrian Federation of Pakistan Selection Committee, then founder member ہیں لاہور ٹینٹ پیگنگ کلب کے، ٹینٹ پیگنگ کوچ ہیں 2020 سے، so about 5 years now ماشاءاللہ، and CEO ہیں of leather accessories and footwear brand۔
हम दोनों काम भी इकट्ठे करते हैं, शौक भी इकट्ठे करते हैं, सारा कुछ ही साथ करते हैं। वैसे अच्छी बात है, शादियाँ ऐसी चलती हैं मुझे लगता है। क्या ख्याल है अयाज भाई? इनकी स्पोर्ट्स भी और बिजनेस दोनों के सेम। बट देखिए ना अयाज भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है और अब वो ज़माना नहीं रहा है। रिमेंबर जब मैं इनिशियली मीडिया में आई थी अबाउट 20 ईयर्स अगो, तो मुझे हर कोई कहता था भाई एक पासे की हो, मॉडलिंग भी कर रही हो, एक्टिंग भी कर रही हो, होस्टिंग भी कर रही हो। बात यह है कि उस वक्त भी मुझे इस चीज़ का एहसास था, जो अल्लाह का शुक्र है कि अब 2 डेकेड्स लेटर लोगों को एहसास हुआ कि एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप करें, आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं और स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी आपकी इस हिसाब से फिर बिल्कुल मल्टीप्लाई कर जाती हैं। अच्छा अयाज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टेंट पेगिंग है क्या? टेंट पैकिंग इनिशियली तो बेसिकली सोल्जर्स का स्टार्ट था। उन्होंने बेसिकली अर्ली मॉर्निंग सिपाही जो भी वगैरह। आपको होते थे वो उन्होंने टेंट्स पैक्स निकालने होते थे, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। उसके बाद आफ्टर दैट एक स्पोर्ट्स क्रिएट हुआ ये, और फिर आस्ते आस्ते इस पर स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई है। फिर हम लोगों ने टेंट पैकिंग उस पर से इसके साथ नेज़े के साथ और फिर ये तलवार के साथ और ये सारे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करके तो फिर टेंट पैकिंग पूरा एक कंप्लीट सेक्शन बनता इन है। दिनों का पर्पस क्या है, इसकी तरफ हम अभी आएंगे। लेकिन टेंट पेगिंग बेसिकली घोड़े के ऊपर, अगर मैं को फनकारी दिखाना है तो ये बात गलत नहीं होगी? हाँ फनकारी तो है मगर नो, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट। यस एक्चुअली अगर हम इसको कहें कि ये एंटरटेनमेंट और मीडिया से भी रिलेटेड है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की फील्ड है। लोग आके, एक तो ऑब्वियसली एक ये काम है जो एज अ स्पोर्ट है, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। जिस तरह हम बैले, अच्छा बैले नहीं कह रही, वो जिसको हम वो जो करते हैं हम अपने स्कीज़ के ऊपर, वो क्या होता है स्कीज़ के ऊपर, कहते हैं स्केट्स करते हैं, स्केटिंग उसकी आइस आइस स्केटिंग आइस होती है। स्केटिंग। अब आइस स्केटिंग भी एक स्पोर्ट भी है एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एज बिल्कुल वेल। ऐसी है, एक वो भी डिफरेंट performance आर्ट है, होती है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट आर्ट है। और जैसे कि मैं अभी ब्रेक से पहले भी व्यूअर्स के साथ शेयर करी थी कि हॉर्स एंड कैटल शो पे बचपन के बाद अब जाके जब टेंट पैकिंग देखी तो दिल खुश हो गया, आग के साथ, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल क्लोजिंग सेरेमनी में। और वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर सामने देखना और ऑडियंस के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम में उस तरह बैठ के देखना, इट वाज ब्यूटीफुल। वहाँ उसका लाइव प्लेजर तो बहुत खूबसूरत है, इसमें तो कोई और शक शुक्र है कि हॉर्स एंड कैटल शो वापस शुरू हुआ है। और ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट हम मरियम नवाज साहिबा को देंगे, हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा, कि ये इनका एक बहुत मेजर इनिशिएटिव था विद द आर्मी टू मेक इट रीस्टार्ट। आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो बहुत खुशी हुई और अल्लाह करे ये कंटिन्यू भी करे। अच्छा, अब इस तरफ इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आई विल स्टार्ट विद द यंग लेडी। आप बताओ नूर कि आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ? सो मुझे बचपन से घोड़ों का शौक़ था। तो वालिद साहब की कुछ जैसे ज़मीनें थीं पीछे, तो घोड़ी हमेशा से रखी हुई थी, लेकिन कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं था राइडिंग। जैसे जैसे मतलब बड़े हुए, अपना फील्ड ज्वाइन कर ली, कैरियर ज्वाइन किया डिज़ाइनिंग का, उसके बाद कुछ एहसास हुआ कि अपने लिए कुछ करना चाहिए, सिर्फ जॉब और घर से ऑफिस। तो तब रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना कुछ इस तरह का हॉर्स राइडिंग की जाए। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाहौर में क्लब था, तब ज्वाइन किया, राइडिंग सीखी। उसके बाद राइडिंग, जब बेसिक राइडिंग आपको आ जाती है, उसके बाद फिर आप एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। बेसिकली जो इक्वाइन वर्ड है ये हॉर्सेस से रिलेटेड है, इक्वाइन, इक्वेस्ट्रियन, सो देयर आर लॉट ऑफ इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। सो मैंने टेंट पैकिंग की तरफ आई बिकॉज पाकिस्तान में इक्वाइन स्पोर्ट्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो टेंट पैकिंग है। टेंट पैकिंग में भी जो लोकली होती है वो नेज़ाबाजी होती है, लेकिन इंटरनेशनल टेंट पैकिंग उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है जी, मतलब कुछ मुख्तलिफ है। जी। तो मेरा स्टार्ट इंटरनेशनल टेंट पैकिंग से हुआ। Okay. मैंने साउथ अफ्रीका जाके ट्रेनिंग ली, साउथ अफ्रीकन टीम के साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन किया। वहाँ से फिर आगे इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा और फिर फर्दर पाकिस्तान आके फिर ऐसी लेडीज़ के लिए मौके फ्राहम किए कि और कितनी यंग देर गर्ल्स। से कर रही हो? मुझे 7 to 8 years हो गए हैं। माशाल्लाह। ओके। मोहम्मद यूसुफ की कहानी कहाँ से शुरू होती है टेंट पैकिंग की? अब मुझे बचपन में, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड, दुबई में पैदा हुआ। वहाँ पे बचपन में पता नहीं कैसे शौक चढ़ गया, कुशन के ऊपर बैठ के तो उसको घोड़ा बना लेता था, बिल्कुल छोटा था। तो घर में किसी और का इंटरेस्ट? घर में अब्बू को था मेरे पैदा होने से पहले, लेकिन मैंने पैदा होने के बाद कभी उनको राइडिंग करते नहीं देखा, ना उन्होंने आपकी इतनी बात जीन्स की। में आया आपके ना जानते हुए। बिल्कुल। और फैमिली में भी किसी को शौक नहीं था। ये तो मौरूसी है।
تو میں نے جب قرآن ختم کیا تو میں نے ابو سے کہا کہ مجھے گفٹ یہ چاہیے کہ میں نے رائڈنگ سٹارٹ کرنی ہے. تو چھوٹی ایج تھی تو اس ٹائم سٹارٹ کی اور وہاں پہ کافی عرصہ کرتا رہا. 2019-20 میں جب پاکستان آئے تو وہاں پہ یو ہیو ڈفرینٹ اسپورٹس, بہت قسمیں آپ کے پاس, شو جمپنگ ہے, ڈریساج ہے, ریسنگ ہے. پاکستان کے اندر تو از بیوٹیفل, یس اٹس بیوٹیفل, اس میں گھوڑا ناچتا ہے اور آپ مینیج کرتے ہو. بالکل بالکل. تو پاکستان کے اندر یہاں تو آپ کے پاس نیزہ بازی ہے یا پولو ہے, اور آئی اڈاپٹڈ اٹ فار ٹن پیکنگ. نیزہ بازی اسٹارٹ کی تو رائڈنگ الحمدللہ بڑی اچھی آتی تھی, تو خود میں نے نیزہ بازی پھر 3-4 سال کی, اور 2020 سے پھر پروفیشنلی کوچنگ میں آ گیا, اور اٹ واز اے ویری بیوٹیفل جرنی. ان لوگوں کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی, تو اٹ واز اے ویری بیوٹیفل جرنی الحمدللہ. اور پھر 2021 سے میں نے ججنگ کے کورسز کیے. پھر 2022-23 میں آئی واز آلسو ممبر آف ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان, اور اس کے اندر وی ور سلیکٹنگ دا نیو ٹیلنٹ, نیو ٹیمس فار دس اسپورٹ. اور اب الحمدللہ پچھلے 3 سال میں اتنا ینگسٹر اسپورٹس کے اندر آیا وچ از انبلیویبل. ایچن کالج کے بہت بچے ہیں, اور ڈفرینٹ ہمارے جو آپ کہہ لیں جو زرعی بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, ان کے بچوں نے اسپورٹس کو بڑا اچھا لے کے آگے جا رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اب جا کے پھر ریوائیو ہو رہی ہیں چیزیں, ورنہ بیچ میں تو بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا. یہ ارطغرل ڈرامے کے بعد اس کا شوق بہت زیادہ ہی ہم نے خود وٹنس کی ہے. جب کرونا تھا اور ارطغرل ڈرامہ پاکستان مسلم بڑا, ہر ایک کے پاس ہی ایک ہوتی تھی فری ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے ہم ویلنشیا میں ایک کلب تھا, مائنر سیل کلب, ادھر رائڈنگ کرتے تھے. تو اتنے بچوں نے آنا کہ ارطغرل دیکھا, اور پھر وہ انہوں نے حرکتیں بھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے وہ شروع کر دی کرنی. تو اس نے ایک بہت لوگوں کو انسپائر کیا. اور اب بیکاز آف سوشل میڈیا بچوں نے بہت دیکھنی شروع کی ویڈیوز اینڈ تھنگس, تو وہ بہت زیادہ ریوائیو ہو رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارا کلچر بھی ہے پنجاب کا. سو دیٹس یور اسٹوری. ایاز بھائی آپ کی کیا کہانی ہے؟ میری کہانی تھی لاہور میں, تو آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ اگر دیکھا جائے رائڈنگ کلب تو صرف ایک لاہور کلب ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, مہنگا ہے یہ کوئی سستا نسخہ نہیں ہے, ان دا سینس دیٹ ایونچولی اگر آپ نے اس کو سیریسلی کرنا ہے تو آپ کو اپنا گھوڑا, آپ کو اپنے گھوڑے کی ضرورت ہے, کیونکہ گھوڑے کا اور رائڈر کا سنک ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اصل امپورٹنس تو اس میں یہی ہے. ایکچولی تو آپ دونوں ایک بن جاتے ہیں, آپ دو جانیں کنیکٹ ہو کے ایک جان بن جاتی ہے, اور پھر آپ دونوں کی موومنٹ سنک میں نہیں ہوئے گی تو آپ رائڈ بھی نہیں کر سکتے, تو باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. لیکن آپ کو سٹارٹ کے لیے آپ گھوڑا, میں بینگ ایز اے کوچ, میں 5 سال سے میں نے ایون پروفیشنل لیول پہ سکھائی ہے. آپ کو ضروری نہیں ہوتا, آپ کسی لیول سے سٹارٹ ضرور کریں. اور اب تو پاکستان میں الحمدللہ اتنی آپشنز ہیں. جب ہم آئے تھے یا جس ٹائم ایاز بھائی نے سٹارٹ کیا ہوئے گا, میں تو اس ٹائم پاکستان میں نہیں تھا, بہت مشکل تھا. تو میں نے بھی اپنے گھوڑے پہ سٹارٹ نہیں کیا. آئی تھنک ہم میں سے ماشاءاللہ ان کے پاس بھی اپنا گھوڑا ہے, میرے پاس بھی اپنے گھوڑے ہیں, ایاز بھائی کے پاس بھی اب ہے. لیکن ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا 5-6 سال کسی کے پاس رائڈنگ, جب آپ کا سٹارٹ, جب فرسٹ تو آپ کا رائڈنگ انٹرسٹ ہے نا. اچھا, تو وہ انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا؟ وہ انٹرسٹ آپ کا جب کسی کا, آپ کا گھوڑے کے ساتھ بانڈنگ جب آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. گھوڑے سے ایکسپوجر کیسے ہوا بھیا؟ ایکسپوجر وہ والی بات ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے تو مطلب کس سٹیج پہ یہ شوق آپ کا پیدا ہوا, آپ کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟ میری کہانی تو جو پولو گراؤنڈ کا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. وہیں سے گھوڑوں کا انٹرسٹ کریٹ ہوا تھا, وہیں پہ رائڈنگ سٹارٹ کی. اور آفٹر دیٹ پھر میں نے رینجرز میں جا کے پھر ٹینٹ پیکنگ جو ہے میں نے وہاں پہ کی. صحیح. وہاں پہ جو میرے ٹیچرس ہیں امجد بھٹی صاحب, انہوں نے مجھے بیسک ٹینٹ پیکنگ کا جو ہے نا سارا وہ کریٹ کیا کہ کیسے کرنی ہے, ساری ٹریننگ انہیں سے دی, انہوں نے مجھے بتایا. اور وہاں پہ ہمارے پاس وہی ایک ایکٹیویٹی تھی یہاں پہ لاہور میں اس وقت انیشیل سٹیجز میں. اور آفٹر دیٹ کیونکہ ہارس اینڈ کیٹل ہو نہیں رہا تھا, تو پھر ہم نے ایک شو آرگنائز کیا تھا ان 2012. تو وہاں سے پھر دوبارہ سے ایک نیا جو ہے نا سارا کو لاہور میں ایک دوبارہ سے ٹینٹ پیکنگ کا روج آیا تھا دیٹ ٹائم. اور آفٹر دیٹ پھر ابھی ماشاءاللہ پھر ہارس اینڈ کیٹل شو سٹارٹ ہو گیا, اور ویسے بھی لوگوں کو اس اسپورٹس میں بہت انٹرسٹ کریٹ ہو گیا. اور وہی والی بات ہے, ارطغرل کے بعد سب بندہ کہتے ہیں میں رائڈنگ کرنی ہے اور میں نے ٹینٹ پیکنگ بننا ہے. پتہ ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ویورز ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. اب جیسے کل میں اپنے بچوں کو, I'll give you an example, کل میں بچوں کو باہر میں ہم نے نا کچھ بیکنگ کی گھر کے اندر بٹایا, میں نے کہا وہ باہر نکالوں, باہر 5 منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, مکھیاں حال خراب ہو گیا. سو بات یہ اسپورٹس میں ایٹ لیسٹ یہ چیزیں آپ فیل نہیں کرتے ہو. فٹ بال ہو گیا, کرکٹ ہو گیا, بیڈمنٹن ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بڑی. اچھا, ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ دونوں کی کنیکشن کیسے بنی؟ کیا ایکویسٹرن اسپورٹس کے تھرو ایک رشتہ
बना, मतलब हुआ क्या? ऐसे ही है होता है ना कि क्या एक ये रिश्ता, equestrian जो है, है ना हाँ। हर चीज़ के आजकल ऐप्स हैं, तो क्या है कि इक्वेस्ट्रियन मैरिजेस की भी कोई रिश्ता ऐप है? हम इससे रिलेटेड नॉलेज लेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहां हम टेंट पैगिंग की बात कर रहे हैं और टेंट पैगिंग के कुछ सुपर हीरोज़ हमारे साथ हैं आज। लेकिन किचन में नज़र डालनी भी ज़रूरी है, क्योंकि देखें रोटी खाना तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना ज़िंदगी का। जी, तंदूरी माश दाल और तंदूरी रोटी, साथ में रायता, सलाद बिल्कुल रेडी है। और ये सब व्यूअर्स अब होममेड है। तंदूरी रोटी भी आपके सामने तैयार की हमने, तो आपको पता है कि देचकियों के अंदर केक्स भी बनाने सिखाए हैं। सो द फैक्ट इज़, करने को कोई भी चीज़ हो सकती है, मैनेज करने की बात होती है। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सबसे पहले तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, अयाज भाई ज़रा दिखाएंगे कि ये हैं क्या, या एक्सप्लेन कर दें। एक सॉर्ड है, ठीक है, ये टेंट बैगिंग में यूज़ की जाती है। अच्छा, ये सामने से, अच्छा वो नहीं सॉर्ड अंदर मैंने कहा सामने से फ्लैट है। अच्छा बी केयरफुल सॉर्ड ये है, वो जो इसका कवर है सिर्फ। ठीक है, सही हो गई। ठीक है जी। तो एक तो ये इस्तेमाल हाँ, होती है। इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल टेंट बैगिंग में। इससे लेमन कटिंग की जाती है, प्लस इसके साथ साथ पैक भी उठाना था। नींबू काटते हो तो वो बेसिकली होते हैं, और नींबू नहीं होते, ऑरेंज रखे जाते हैं। हाँ। कहा उसको लेमन कटिंग ही जाता है, मगर वो बेसिकली होते हैं। और ये एक नेज़ा है जी। ओके, ये जो हमारी देसी नेज़ाबाजी का नेज़ा होता है, उसकी हाइट होती है 6 साढ़े 6 फुट। हाँ इंटरनेशनल जो आपकी नेज़ाबाजी है, ये कम से कम आपका होता है 7 फुट 2 इंच, कम से कम इससे ऊपर होएगा तो ये बड़ा लंबा होता है। कद के साथ अपने बैलेंस। हाँ ठीक ये है, इंटरनेशनल नेज़ा है, ये आप आराम से कर लीजिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। यानी कि मैं बहुत गिट्ठी हूँ। ये पहुँच ये नज़र आ रहा है टॉप हाउस है ये। ओके, सो देयर यू गो। ओके ऑसम। तो ये हमारी जो है वो ये दो इक्विपमेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेंट बैगिंग में। तो यानी कि अगर आपके पास ये है और आपने अपना अटायर बना लिया है, जो आपके उसका एक यूनिफॉर्म और जूते शूते वो चीज़ें होती हैं, तो उससे ज़्यादा कोई ख़ास इतना नहीं अगर आप किसी क्लब का हिस्सा हो तो। आप अच्छा, जो ये है ना आप हमारी इसमें जो से ना देसी घोड़ा भूल नेज़ाबाजी गई, है, घोड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बट घोड़ा खरीदना नहीं ज़रूरी ना। नहीं। ये चीज़ें भी आपने अपनी लेनी होती हैं, राइट? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, आप किसी भी क्लब में जाएं, उसकी एक फ़ीस आप वो पे करें, वो डेली आपको एक नया घोड़ा देते हैं। आपने सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखनी है कि हाउ टू बी अराउंड अ हॉर्स। घोड़े के इर्द गिर्द आपने कैसे रहना है। सही। घोड़े की एक टांग आपको आपका सर फाड़ने के लिए या आपको ज़ख्मी करने के लिए काफ़ी है, वो सेफ्टी इक्विपमेंट कमर कैसे टूट आपने यूज़ जाती है करना है। भाई, गिर जाओ गलत तरीके से गिरो, यू कैन बिकम पैराप्लेजिक। तो घोड़े पे चढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि घोड़े के इर्द गिर्द आपने किस तरह घूमना है, घोड़े से इंटरेक्ट किस तरह करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बड़ा आसान है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। हाई लेवल पे हर चीज़ महंगी होती है। आज आप अगर देखें, एक गाड़ी आपने लेनी है, आपको वही गाड़ी 5 लाख की भी मिलती है, और अगर आप उसी में चले जाएँ तो 10 करोड़ की गाड़ी भी है। तो घोड़ा, अगर आपने एक शौक़ पूरा करना है, हमारे बच्चों को इस टाइम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की एक बहुत शदीद ज़रूरत है। और एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में आप देखें, हेल्दी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, ऑप्शंस इतनी नहीं है। तो आप यहाँ तो स्टार्ट करें, किसी भी क्लब में जाएं। कि मैं तो कहता हूँ, राइडिंग के अलावा किसी भी स्पोर्ट में भी अगर अपने बच्चों को डालें तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए और इस स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। उसके साथ नूर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आज भी लोग घबराते हैं बच्चियों को घोड़े पे एक्सरसाइज और घोड़े पे चढ़ने से। आई रिमेंबर के कहते थे कि भी बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अनमैरिड लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ इस पर क्लैरिटी दोगी? आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपकी तो इसके बाद शादी हुई है। बिल्कुल, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं कि उस दिन कह रही थी ना, नूर 4 साल की है, मैंने कहा 1 साल बाद अब इसको भी मैंने ना हॉर्स राइडिंग, इसको भी बिल्कुल, हसन that को is the right age. नहीं तो आगे से मुझे 6 कुछ years. 15 रिश्तेदारों ने कहा तुझे तोबा कर कुड़ी नू हॉर्स राइडिंग। तो थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी प्लीज। मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं जितनी भी, उसमें 85% जो प्लेयर्स हैं वो फीमेल्स हैं, वीमेन हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स जितना अच्छा हॉर्स हैंडलिंग करती हैं और जिस तरह इंटरेक्ट करती हैं घोड़े के साथ, वो आई थिंक men are like no doubt they are more powerful, they can handle the horse in their own way, but जो women हैं वो बड़े पर्सनल लेवल पे जाके विद केयर, विद डेलिकेसी हॉर्स को हैंडल करती हैं। हॉर्स को हैंडल करना बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने किसी बच्चे के साथ बात करनी हो, खेलना हो,
उसे समझाना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक अदर स्पोर्ट जिसमें आपके पास बैट है या रैकेट है. यू हैव another mind जिसके ऊपर आपने बैठ के एग्जैक्टली जिसके ऊपर आपने बैठ के एक टीम वर्क करना है. सो विमेन के हवाले से जो है और हमारी सेहत के लिए ये इतनी अच्छी चीज़ है. या फीमेल हो मेल हो, ओवरऑल जो हॉर्स राइडिंग है आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी सेहत स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी. अच्छा एज भाई स्कोप कितना है इसके अंदर? अब जैसे कि लोग क्रिकेट में आते हैं, अगर तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएं तो फिर बड़ा पैसा है, नेशनल लेवल पे भी बड़ा पैसा है. तो क्या टेंट के पेगिंग एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जा सकता है? प्रोफेशनली इसको लिया जा सकता है, मगर आप सब ये सोचें कि इसी स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उस तरह तो नहीं है अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है. इंटरनेशनली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और उसमें काफ़ी भी थोड़ा टाइम लगेगा कि आप उसको एज ए प्रोफेशनल आप कहेंगे जी मैं इसे अर्निंग करूँगा और मैं अपना लाइफस्टाइल पे गुजारूंगा, वो उसका शौक ज़्यादा है. मेरे हिसाब से इसमें शौक ज़्यादा है. हाँ, उसमें पैशन होना ज़रूरी है. पाकिस्तान में सारे कहते थे पोलो ठीक है खेल ली तो खेल ली, लेकिन शौकिया. लेकिन जो लोग इंटरनेशनली पोलो खेल रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो डॉलर्स और पाउंड्स में कमा रहे हैं, यूरोज में कमा रहे हैं. दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, इट इज कोई भी चीज़ देखो बेटा अच्छे से करोगे तो उसमें तो फिर बहुत पैसा बहुत है. पैसा. आप सफाई का काम भी, अगर आप लोग हमेशा कहते हैं सफाई जमादार जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर आपकी सफाई बहुत बेहतरीन है और आप अगर एक क्लीनिंग सर्विस शुरू कर देते हैं तो उसमें से भी आप करोड़पति बन सकते हैं. देखिए काम की बात है ना. अब आप लोग कोचेज हैं दोनों, आप मतलब कोचिंग की तरफ भी आप लोग हैं, उसके अलावा आप लोग जजेस भी हैं, उधर भी पैसा है. बात ये है कि यू हैव टू चूज योर लेन. अब देखिए ट्रैवलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. पाकिस्तान से आपने ट्रैवल करना है, वीज़ाज़ लेने के लिए आपको इतना टाइम लगता है. लेकिन शी माशाल्लाह हैज़ ट्रैवल्ड इन 3 years 7 countries जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ टेंट पेकर. मतलब इन्होंने घोड़ों के पीछे इनको खुद इनवाइट करते हैं ITPF के साथ, वेयर देयर इज इवेंट जाती हैं, इंजॉय करती हैं, अपना काम भी करती हैं. तो मतलब आपके पैशन है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद खुल जाती हैं. अच्छा फाइनली बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम, क्विकली आपका अब टेंट पेगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्स गोइंग ऑन, एक लेटेस्ट क्या चल रहा है आपका? लेटेस्ट आजकल जी लोकल हमारी जो नेज़ाबाजी चल रही है उस पर वर्किंग हो रही है और उसी में पार्टिसिपेशन चल रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं जो वो हैं. और इंशाल्लाह ये एप्पल तो पूरा इसी से फेल रहेगा आपका फेल उसी कंपटीशन में. नूर आपका क्या आजकल इस वक्त करंटली क्या है एंड व्हाट्स कमिंग अप? इस वक्त तो मैं इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ एसोसिएट हूँ. जजिंग और जो मेरी क्वेश्चन फोटोग्राफी वाली फील्ड है वो ज़रा ज़्यादा एक्टिव है. ठीक है जी. और कहीं जाना है 2-3 महीने बाद या व्हाटएवर, कोई ऐसे होता है ना जैसे आगे इवेंट्स आ रहे जी होते हैं? अभी इंटरनेशनल टेंट पेगिंग के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स शुरू हो रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग. पाकिस्तान में भी होपफुली क्वालिफायर्स होंगे इंटरनेशनल टेंट पेगिंग के, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. व्हाट अबाउट यू बेटा? अभी तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह इस गेम को बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रही है. अभी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो करंट प्रेसिडेंट है साहिबा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, लाहौर में जैसे कहाँ पे है ये? आपकी रेंजेस के अंडर आते हैं. जो इसके चेयरमैन होते हैं ही इज़ यूजुअली द लेफ्टिनेंट जनरल जो लाहौर रेंजेस में पोस्टेड होते हैं, और उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होती हैं वो सिविलियंस होते हैं. तो अभी वी आर वेरी लकी कि बट आई मीन इसके क्लब्स जैसे कि अगर लाहौर में, कराची में, इन एरियाज लाहौर में बहुत क्लब्स हैं. अब हमारा अपना क्लब है लाहौर टेंट पेगिंग क्लब, ये जोहर टाउन में मेन नहर के ऊपर है. उसके अलावा वेलेंशिया टाउन में मेरीना सेरिल क्लब है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. उसके बाद फेस 8 के साथ बरकी रोड पे पाकिस्तान राइडिंग क्लब अभी खुला है और उनके पास लेडीज़ कोचेस भी हैं, हमारे पास लेडीज़ कोचेस भी हैं. अब तो एज ए लेडी आप जो पहले सवाल किया था, तो आपके पास अभी ऑप्शन भी है कि आप जाके किसी भी क्लब में लेडीज से ही सीखें. अगर पेरेंट्स को इशू है, ये चाह रही हूँ मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मदर चाह रही हूँ कि नूर और हसन को, अगर मैंने जैसे कि मैं DHA में रहती हूँ तो आपके पास पाकिस्तान राइडिंग क्लब इज आपके घर से 10 मिनट की नहीं ड्राइव पता है बेटा, एक वक्त होता था कि सिर्फ एक होता था पोलो क्लब. बिल्कुल बिल्कुल. अब जो गुलबर्ग साइड पे रहता था वो तो भेज देता था बच्चे को या मतलब उन एरियाज में. बट बात ये है कि पेरेंट्स अगर भेजना चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं अब तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. और कराची में भी ऐसा ऑप्शन है, कराची में मल्टीपल स्कूल्स हैं, 7-8 स्कूल्स हैं. मैं खुद कभी नहीं गया, लेकिन कराची में वो लोग हमारा कम्युनिकेशन रहती है. इस्लामाबाद में बहुत क्लब्स खुल गए हैं, फैसलाबाद में, और अब प्राइवेट लोगों ने इतने घोड़े रख लिए हैं और ये लोग दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प. आप उनसे जाके कि मेरे बच्चे ने करना है तो वो आपको खुद कराते हैं. अब बहुत स्कोप है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर यंगर जनरेशन टू लर्न. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग. मैं चाहूँगी कि किसी पॉइंट पे हम लोग पूरी जो एक जर्नी होती है ना क्वेश्चन, आगे जाके एट सम पॉइंट आप लोगों को तंग करेंगे, वो डिस्कस करें कि कहाँ से शुरू होता है, किस उम्र पे बच्चे को स्टार्ट कराएं, कौन सी चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स को भी तो होना चाहिए ना
informed कि क्या करना चाहिए, तो इस पे भी हम इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्राम करेंगे. But best of luck with everything and thank you for trying to make Pakistan healthier. Thank you so much. Thank you So very viewers, much. ये था आज का प्रोग्राम. आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का. दुआओं में याद रखिएगा. ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.